بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیں شروع کرتے ہیں یہ عشق ناول کا پارٹ نمبر 9۔ زبیر رندھاوا، کیا سوچا تم نے؟ یہ مووی ریلیز کر دوں؟ آج پھر سے خاکے پر صرف ایک ہی سطر لکھی تھی۔ کون بے غیرت اب میرے پیچھے پڑ گیا؟ وہ اہل حیات کم تھا کیا؟ سر، کہیں یہ اس لڑکی کا بھائی تو نہیں؟ عاصم یاد کرتا ہوا بولا۔ کس لڑکی کا؟ سر، وہ جس کے ساتھ آپ نے زبردستی کی تھی۔ نہیں عاصم، اس کے تمام اہل خانہ کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ پھر بھائی کہاں سے آیا؟ سر، جب ہم وہاں سے نکلے تھے اس کا بھائی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آخری سانسیں لے رہا تھا نا؟ تو مر گیا ہوگا۔ یہ مجھے کوئی اور ہی لگ رہا ہے، کوئی پاور والا۔ عام انسان مجھ پر ہاتھ ڈالنے کا سوچ نہیں سکتا۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئے۔ سر، دوسرے جلسے کی تیاری بھی پایا تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس جانب دھیان دیتا ہوں میں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولے۔ آہل 2 دن بعد گھر واپس آ گیا۔ دانی لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھی، جس کے بائیں کندھے سے سفید پٹی دکھائی دے رہی تھی۔ آہل کی شرٹ کے بالائی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ دانی نے اس کی کشادہ سینے سے نظریں ہٹائیں۔ بندہ شرٹ کے بٹن ہی بند کر لیتا ہے۔ ملازموں کے جاتے ہی دانی بول پڑی۔ آہل نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، جو اس وقت وائٹ شرٹ کے ساتھ ریڈ جینز پہنے بالوں کو پونی میں قید کیے اسے گھور رہی تھی۔ بندے نے ضروری نہیں سمجھا، اور دانی فی الحال کوئی فضول بات نہیں، مجھے اب بہت سے کام کرنا ہے، سو تم باہر چلی جاؤ۔ آہل لیپ ٹاپ کھولتا ہوا بولا۔ دانی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، جس نے کھڑے کھڑے اسے فارغ کر دیا تھا۔ جاہل کہیں کا۔ دانی بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آہل مسکراتا ہوا میل چیک کرنے لگا۔ دانی گارڈز کے ہمراہ یونی پہنچ گئی۔ ارحم، تم تو ایسے غائب ہوئے جیسے گنجے کے سر سے بال۔ دانی خفگی سے بولی۔ یار کیا کرتا، ماما واپس آنے پر راضی ہی نہیں تھیں۔ پھر کیسے آ گئے؟ ماما وہی ہیں، میں آنا کو لے کر آ گیا، کیونکہ اس کا بھی کالج مس ہو رہا تھا۔ ارحم، کالج مس نہیں ہوتا، کورس مس ہوتا ہے۔ دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ اب تم بال کی کھال اتارنے بیٹھ جایا کرو، میں تو کھڑی ہوں دیکھو۔ دانی پاؤں کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ میشو کہاں ہے؟ وہ آس پاس دیکھتا ہوا بولا۔ وہ برگر کے ساتھ انصاف کر رہی ہے، آؤ ہم بھی کرتے ہیں۔ دانی بیگ سنبھالتی چلنے لگی۔ میشو، ایک دن ڈھول بن جاؤ گی تم، بس تم نظر لگا دینا مجھے۔ میشو منہ بھسوڑتی ہوئی بولی۔ ارحم اس کے ہاتھ سے برگر لے کر کھانے لگا۔ میرے خیال میں وہ سامنے سے برگر مل رہا ہے، مچھلی نہیں۔ میشو گھور کر بولی۔ ہاں تو میں نے کب بولا مچھلی مل رہی ہے؟ تو وہ تمہیں بھی برگر ہی دیں گے، گائے بھینس نہیں، میشو نے کہہ کر اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ کیا ہے؟ جو چھین کر کھانے کا مزہ ہے وہ خود لے کر کھانے میں نہیں، کیوں دانین؟ ارحم ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا۔ بالکل۔ دانی میشو کا برگر والا ہاتھ اپنے منہ کے آگے کرتی ہوئی بولی۔ 2 گارڈز دانی کے عقب میں کھڑے تھے۔ کوئی حال نہیں تم دونوں کا، ڈھونس لو، میں اور لے آتی ہوں۔ وہ جل بھن کر چل دی۔ ارحم کہکا لگاتا دانی کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ دانین، ویسے یہ روبوٹ کیوں؟ ارحم عقب میں دیکھتا ہوا بولا۔ دانین زبیر سے دانین حیات بن گئی ہوں، کچھ تو چینج آنا ہی تھا۔ دانین برگر کھاتی ہوئی بولی۔ اچھا تمہارے شوہر نے، صحیح صحیح، ویسے بہت افسوس ہوا تمہارے شوہر کا سن کر۔ اچھا مجھے نہیں ہوا، دانی نارمل سے انداز میں بولی۔ ارحم ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ یار وہ تو تم سے بڑا ہے، وہ سوچتا ہوا بولا۔ 1 نہیں 2 نہیں، پورے 10 سال۔ 10 سال میں بندہ 20-30 ملک گھوم سکتا ہے، اور اس کے لیے 10 منٹ کی مانند ہے۔ دانی تم میچ دیکھنے جاؤ گی؟ ہاں، سٹارٹ تو ہوں۔ دانین میشو کی پلیٹ سے چپس اٹھاتی ہوئی بولی، جو وہ ابھی ابھی لائی تھی۔ تمہارا شوہر جانے دے گا؟ ارحم دانی کو دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں نہیں جانے دے گا؟ دانی گھور کر بولی۔ یار میشو کو دیکھ، ارحم دانی کے کان میں بولا۔ دانی میشو کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ میشو آئی برو اچکا کر بولی۔ ایسا لگ رہا ہے صدیوں کی بھوکی ہو تم۔ دانی ہنستی ہوئی بولی۔ تم دونوں میرے کھانے پر نظر مت رکھا کرو خدا کے واسطے، کل سے میں کہیں چھپ کر کھاؤں گی۔ ہاں میشو، غلط کام چھپ کر کرتے ہیں، دانی کہکا لگاتی ہوئی بولی۔ جس دن تم کھاؤ گی نا، پھر پوچھوں گی تم سے۔ میشو منہ بھسوڑتی چلی گئی۔ کوئی حال نہیں، تمہارا ناراض کر دیا اسے۔
ارحم اس کے سر پر چپت لگاتا ہوا بولا۔ انم کمرے میں آئی، دروازہ لاک کر کے بار بار اپنے ہونٹ صاف کرنے لگی، کبھی ٹیشو سے تو کبھی آستین سے۔ پھر لائٹر اٹھا کر سگریٹ سلگا لی۔ وہ آہت کے ساتھ باہر گئی تھی۔ رحیم، کیسے بھول جاؤں تمہیں، زہر لگتا ہے وہ آہت مجھے۔ انم روتی ہوئی پھر سے اپنے ہونٹ رگڑنے لگی۔ ڈیڈ، آپ نے بہت غلط کیا، بہت غلط۔ لائف میری تو پھر حق بھی میرا ہونا چاہیے۔ اگر میری جگہ دانین ہوتی تو آپ کبھی ایسا نہ کرتے، لیکن دانین میری جگہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے۔ انم کے اندر کی تلخ مزید بڑھ گئی۔ دوسری سگریٹ سلگا کر وہ بالکونی میں نکل آئی۔ انم آسمان پر چھائے بادلوں کو دیکھنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے وہ ماضی کی یادوں میں چلی گئی۔ انم، تم بائک پر کیسے جاؤ گی؟ رحیم فکر مندی سے بولا۔ اگر تم جا سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ میرا مطلب میں تو بائک پر ہی جاتا ہوں، لیکن تم کبھی نہیں۔ اچھی بات ہے نا، میں ابھی سے عادت بنا لوں گی بائک پر بیٹھنے کی۔ اب ٹائم ویسٹ مت کرو۔ رحیم اسے دیکھتا بائک پر بیٹھ گیا۔ انم مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ چلیں؟ بالکل، اور ہاں، فل سپیڈ پر چلانا، انم پرجوش انداز میں بولی۔ رحیم نے کک ماری اور سپیڈ بڑھاتا چلا گیا۔ تم تو یوں ہی کہہ رہے تھے اتنا مزہ آ رہا ہے بائک پر، وہ رحیم کی پشت سے سر ٹکاتی ہوئی بولی۔ انم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ حال کی تلخیاں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ دانی کمرے میں آئی تو آہل بیڈ پر نیم دراز تھا۔ آج جلدی نہیں آ گئی تم؟ وہ نظریں ہنوز لیپ ٹاپ پر رکھے ہوئے بولا۔ نہیں، تمہاری گھڑی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ تمہیں غلط ٹائم دکھا رہی ہے۔ بندہ پوچھے، کامن سینس کی بات ہے، اگر میں ٹائم سے پہلے آ گئی ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں جلدی آئی ہوں، اس میں پوچھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ دانی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے اسے گھورنے لگی۔ آہل دھیرے سے مسکرا دیا۔ اچھا، جلدی کی وجہ تو جان سکتا ہوں؟ تمہاری چوٹ، دانی کہتی ہوئی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چوٹ میرے لگی ہے تو؟ آہل آئی برو اچکا کر بولا۔ ہاں بالکل، چوٹ تمہارے لگی ہے، لیکن دماغ میرا خراب ہو گیا ہے، دانی کوفت سے بولی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ ہر بات بتائی نہیں جاتی، خود بھی سمجھ جاتے ہیں۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ دانی خفگی سے بولی۔ نہیں، میں نے سوچا تمہارے ساتھ کھاؤں گا، اور میں اگر رات میں آتی، دانی گھور کر بولی، تو رات میں کھا لیتا۔ ہاں، رات میں کھا لیتا، دانی بڑبڑاتی ہوئی کوٹ اتارنے لگی۔ میں چینج کر لوں پھر کھاتے ہیں؟ آہل اس بات میں سر ہلاتا پھر سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ زخم بہت گہرا ہے؟ دانی لقمہ منہ میں ڈالتی ہوئی بولی۔ ظاہر ہے گولی اندر تھی، آہل شانے اچکاتا ہوا بولا۔ پھر تم اتنے آرام سے کیسے بیٹھے ہو؟ تو کیا کروں؟ آہل آئی برو اچکا کر بولا۔ تمہیں چاہیے میرا سر کھاتے۔ ہائے دانی، میں مر رہا ہوں، دوائی لگاؤ۔ ہائے، مجھے سانس نہیں آ رہا، دانی سینے پر ہاتھ رکھتی اداکاری کرتی ہوئی بولی۔ آہل کھانا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ دانی خود بھی مسکرا رہی تھی۔ میڈم، کیا چاہتی ہو میں کھانا نہ کھاؤں؟ آہل اس کی جیکٹ پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ میں نے کیا تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، یا پھر ٹرے لے کر بھاگ رہی ہوں جو تم کھا نہیں سکتے؟ دانی خفگی سے دیکھتی آہل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی اس کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ آہل مسکراتا ہوا دانی کے مومل جیسے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو اس کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ نہیں کھانا تو ٹیرس پر چلتے ہیں، دانی گھورتی ہوئی بولی۔ چلو آؤ، ابھی کھانے کا موڈ نہیں، آہل اسی طرح بولا۔ میں کیا بھاگ رہی ہوں جو مجھے چھوڑ نہیں رہے؟ تمہارا کیا بھروسہ؟ ہاں، میرا کیا بھروسہ تمہارے گھر میں ڈاکہ ڈال کر چلتی بنوں، ہے نا؟ دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ بالکل جنگلی بلی، چھوڑو مجھے، دانی اس کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی۔ آہل نظریں جھکائے دانی کے دوسرے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو اس کی شرٹ پر تھا۔ تم میرا گریبان پکڑ رہی ہو؟ پکڑ نہیں رہی جناب، پکڑ چکی ہوں، دانی اپنی سرمئی آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑتی ہوئی بولی۔ آہل نے اپنا بایاں ہاتھ دانی کے دائیں ہاتھ پر رکھ دیا جو اس کی شرٹ پر تھا۔ دانی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کوئی شرٹ پکڑنے والی گیم چل رہی ہے؟ تم نے شروع کی ہے، آہل محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ چند انچز کا تھا۔
دانی ہونٹ باہر نکالے بے چارگی سے آہل کو دیکھنے لگی۔ تم اتنی معصوم نہیں ہو، آہل کہکا لگاتا ہوا بولا، لیکن تم اتنے ہی لوفر ہو جتنے دکھائی دے رہے ہو۔ اچھا چلو آؤ چلتے ہیں۔ آہل دانی کی جیکٹ اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا بولا۔ ہاں کمال کا موسم ہے، دانی ٹیرس پر آتی ہوئی بولی۔ آہل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے عقب میں آ رہا تھا۔ تمہیں تو یہ موسم پسند نہیں؟ آہل حیرت سے بولا۔ تم کیسے سب جانتے ہو؟ دانی بولتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ آہل دانی کی رگ رگ سے واقف ہے۔ وہ دانی کی ناک دباتا ہوا بولا۔ دانی پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ آہل دانی کی پشت دیکھتا ہوا بولا۔ بالکل، اور دیکھنا بارش ہوگی۔ دانی گردن اوپر کیے آسمان کو دیکھتی ہوئی بولی، جہاں سیاہ بادل اندھیرا کیے ہوئے تھے۔ اگر نہ ہوئی؟ آہل چیلنج کرنے والے انداز میں بولا۔ تو نہ ہو، میں نے کون سا پیسے دیے ہیں آسمان کو کہ بارش برسانا؟ دانی شانے اچکاتی ہوئی بولی۔ آہل مسکراتا ہوا چلنے لگا اور ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ دانی ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے ویکس کی ہے اپنی چیسٹ پر؟ دانی کی نظریں اس کے گریبان پر تھیں۔ آہل نے نگاہیں نیچی کیں اور مسکرانے لگا۔ تمہیں کہا تھا اپنی نظریں سنبھال کر رکھا کرو، وہ خفگی سے بولا۔ کیوں تمہارے پاس آ رہی ہیں؟ بالکل، دیکھو ابھی تو یہاں تک آئی ہیں، پھر نہ جانے کہاں تک جائیں۔ کہیں نہیں جاتی، تم بے فکر رہو، دانی آس پاس دیکھتی ہوئی بولی۔ تم ہو کیا میڈم؟ آہل اس کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا بولا۔ دانین حیات، دانی نے کہہ کر زبان دانتوں تلے دی۔ بالکل یہی سمجھنا چاہیے، آہل محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ اب تم زیادہ خوش مت ہو، دانی منہ بھسوڑتی ہوئی بولی۔ میں کہاں خوش ہو رہا ہوں؟ آہل حیرت سے بولا۔ ہاں نہ پتہ چلے مٹھائیاں بانٹنے پھرتے نظر آؤ، دانی کہتی ہوئی چلنے لگی۔ آہل کہکا لگاتا اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ دانی کے چہرے پر ایک بوند گری۔ دانی نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا تو ایک اور بارش کی بوند اس کے چہرے کو سیراب کر گئی۔ ہاں آہل، تمہیں کہا تھا نا بارش ہوگی، دانی چہکی۔ آہل کو ادراک ہوا تو دروازے کی جانب آ گیا۔ دانی آ جاؤ نیچے چلتے ہیں، آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ تم جاؤ، میں ابھی نہیں آؤں گی۔ قطرے تیزی سے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ دانی یہ موسم ٹھیک نہیں، بیمار پڑ جاؤ گی، آہل فکر مندی سے بولا۔ پھر مزہ آئے گا نا، تم کمرے میں آؤ گے تو میری ناک بہہ رہی ہوگی، پھر تم ٹیشو اٹھا کر میری ناک پر رکھو گے اور میں شروع کر کے ناک صاف کروں گی، دانی شریر لہجے میں بولی۔ چھی گندی، چلو واپس آؤ، وہ تیز ہوتی بارش کو دیکھ کر بولا۔ میں نہیں آ رہی، دانی میں پٹی کی وجہ سے نہیں آ سکتا لیکن گارڈز آ سکتے ہیں، شرافت سے آ جاؤ یہاں، دانی ناک چڑھاتی اس کی سمت قدم بڑھانے لگی۔ پہلے شرافت کو تو بلاؤ، پھر ہی اس کے ساتھ آ سکوں گی، دانی مسکراتی ہوئی بولی۔ دانی، آہل خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا بھئی آ گئی، یہ لو، دانی کہتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ آہل زینے اترنے لگا۔ دانی چینج کر کے نکلی تو آہل لیپ ٹاپ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک لیپ ٹاپ اور ایک وہ رفیق، دونوں اس کی ہاف گرل فرینڈز ہیں، دانی بولتی ہوئی اسے گھورنے لگی۔ اچھی، آہل نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ دانی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ دانی نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو سٹاپ کر دی۔ آہل چہرہ موڑے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مووی بھی دیکھتے ہو؟ دانی تعجب سے بولی۔ ہاں، اور اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ تم تو خود فلم ہو، تمہیں کیا ضرورت مووی دیکھنے کی؟ آہل نے ہینڈ فری اتاری اور دانی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ تم بھی دیکھو میرے ساتھ، یہ میرے بازو ہیں، سپرنگ نہیں جسے تم کھینچتے رہتے ہو۔ دانی کا سر آہل کے بازو سے ٹکرایا تھا۔ آہل اسے نظر انداز کیے اسکرین پر نظریں مرکوز کر گیا۔ دانی سر جھٹکتی مووی دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، بس کر دو، کیسی خون خرابے والی مووی ہے، دانی لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتی ہوئی بولی۔ اتنی اچھی تو ہے، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ تمہیں تو ایسی ہی اچھی لگیں گی، ٹریننگ جو لینی ہوتی ہے تم نے۔ تم ایسے سو جاؤ گے، دانی اسے نیم دراز ہوتے دیکھ کر بولی۔ ہاں کیوں؟ نہیں، میرا مطلب رات میں میرا ہاتھ واتھ لگ گیا تو، دانی فکر مندی سے بولی۔ تم ہاتھ مارتی ہو؟ نہیں، لیکن اب نیند میں کیا معلوم ہاتھ مار دوں یا پیر، لوگ چلتے ہیں نیند میں تو میں ہاتھ بھی نہیں مار سکتی۔ پھر کیا کریں اب، آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔
میں کسی دوسرے روم میں سو جاتی ہوں۔ نہیں، کسی دوسرے روم میں نہیں جا سکتی تم۔ کیوں، تم نے باقی سب بیچ رکھا ہے کیا؟ تم میرے سامنے ہی رہو گی؟ نہیں فرار ہوتی، دانیہ آہستہ سے بولی۔ بات فرار کی نہیں ہے۔ اچھا پھر میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ دانی حل پیش کرتی اسے دیکھنے لگی۔ تم یہیں سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ بھائی نہ، تمہیں کچھ ہو گیا تو مجھ پر قتل کیس ہوا۔ میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ایزی ہو کر سو سکتی ہو تو تمہاری مرضی۔ دانی سر ہلاتی اٹھ گئی۔ دانی مجھے کپ بورڈ سے شرٹ نکال دو۔ آہل اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا بولا۔ تم میرے سامنے چینج کرو گے؟ دانی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شرٹ چینج کر رہا ہوں، آہل شانے اچکاتا ہوا بولا۔ دانی ناک سکوڑتی شرٹ نکالنے لگی۔ یہ لو، تھینک یو، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ بائسپس تو ایسے ہیں جیسے غبارے میں پھونک بھری ہو۔ دانی منہ کھولے دیکھتی ہوئی بولی۔ گوری بازو کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، پھر ان پر بنا ٹیٹو چار چاند لگا رہا تھا۔ آہل مسکراتا ہوا شرٹ پہننے لگا۔ آہل مجھے تمہارے ہیلپ چاہیے۔ آہل انم کا میسج پڑھنے لگا۔ کھانا؟ دانی سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ 10 منٹ تک۔ عجیب ہی ٹائم ہے اس بندے کے، ابھی کھا لے گا تو باہر نکل آئے گا کیا؟ دانی بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئی۔ آہل مسکراتا ہوا جواب لکھنے لگا۔ کیسی ہیلپ؟ تم سے مل کر بات کرنا چاہتی ہوں۔ آہل میسج پڑھتا پرسوچ دکھائی دینے لگا۔ دانی، ارحم سے دور رہا کرو، آہل میسج ٹائپ کرتا ہوا بولا۔ ہیں، ارحم کہاں سے آ گیا؟ دانی ششداسی اسے دیکھنے لگی۔ جو کہا ہے اس پر عمل کرو، دوبارہ اس سے بات مت کرنا، ورنہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے گا، وہ سختی سے بولا۔ تمہارے گارڈز کا منہ میں توڑتی ہوں، دانی غصے سے بولی۔ دانی کوئی فضول گوئی نہیں اور جہاں بیٹھی ہو بیٹھی رہو۔ عموماً میں وارننگ دینے میں وقت کا ضیاع نہیں کرتا، لیکن تمہیں دے رہا ہوں۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے 2-3 ملک دے رہے ہو مجھے۔ دانی سر جھٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہیلو انم، کب مل سکتے ہو تم؟ انم نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ فی الحال تو چند دن نہیں، لیکن میں رفیق کو بول دوں گا کہ تمہارے لیے ٹائم مینیج کر دے، کیونکہ گھر میں دانی ہوتی ہے، ورنہ یہاں ملاقات کر لیتے۔ ہاں، دانی کے سامنے نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ دن ویٹ کر لیتی ہوں میں، انم نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مس قدسیہ کیسی ہیں آپ؟ زبیر اس خاتون کے گلے لگتے ہوئے بولے۔ ہمیں کیا ہونا ہے زبیر صاحب؟ وہ بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ ریفائنری کا سن کر بہت افسوس ہوا زبیر، وہ دکھ سے بولی۔ افسوس تو سچ میں بہت بڑا ہے، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ ہاں ہاں بولو تم۔ اسمگلنگ سے اس بار جو پیمنٹ آئے گی آپ وہ ساری مجھے دے دیں، الیکشن بھی سر پر ہیں، پھر یہ ریفائنری کا مسئلہ۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اس بار پیمنٹ بھی زیادہ ہے، وہ زبیر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اگلی 2 پیمنٹس آپ رکھ لینا، لیکن ابھی مجھے اشد ضرورت ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میرا تو سرکل چل رہا ہے، لیکن وہ ایئر ہوسٹس بہت تنگ کر رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پیسے زیادہ مانگ رہی ہے، کہتی ہے خطرہ بھی تو زیادہ ہے۔ اس کی جو ویڈیو ہے وہ دکھا دینا اور کہہ دینا اگر جیل کی ہوا کی بجائے باہر کی ہوا کھانا چاہتی ہو تو خاموشی سے کام کرو، پیٹ نہیں بھرتے ان کے، پھر چاہے جتنا بھی دے دو، بالکل لالچ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ دانین کا سناؤ، اہل کے پاس ہی ہے کیا؟ ظاہر ہے، کہتا ہے نکاح کیا ہے، اب ثبوت بھی نہیں نکاح کا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، جب سوچتا ہوں خون کھولتا ہے، زبیر ضبط کرتے ہوئے بولے۔ کہیں اہل حیات پر حملہ تم نے؟ میں پاگل ہوں کیا جو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دوں گا؟ نہ جانے کس کی حرکت ہے یہ، وہ خوف سے بولے۔ غصے کا تیز ہے وہ، لیکن انسان اچھا ہے، آپ کو تو اول روز سے ہی پسند ہے وہ۔ ہاں، لیکن وہ مجھے لفٹ کیوں کروائے گا؟ وہ آہ بھرتی ہوئی بولیں۔ کہیں تو اغوا کروا لیں، وہ شرارت سے بولے۔ وہ اغوا ہونے والوں میں سے نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولیں۔ خیر میں چلتا ہوں، پھر جیسے آئیں مجھے کال کر دینا، زبیر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ہاں میں انفارم کر دوں گی، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ آہل، تم کب ٹھیک ہوگے؟ دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ کیوں، تم نے کون سا کام کروانا ہے مجھ سے؟ آہل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ جالے صاف کروانے ہیں گھر کے، دانی اکتا کر بولی۔ آج جنگلی بلی کا آف ہے، کہاں جانا ہے بولو؟
وہ دانی کی جانب رخ موڑتا ہوا بولا، میں اکیلی چلی جاتی ہوں، سوچنا بھی مت۔ پھر تمہیں ایسے کیسے لے کر جاؤں؟ آہل حیات بہت مضبوط ہے، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے۔ ہاں بالکل، تمہاری لگیں تو لوہے کی ہیں نا۔ کہاں جانا ہے بتاؤ؟ آہل دانی کے چہرے سے بال ہٹاتا ہوا بولا، تم ٹھیک نہیں کرتی تو مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، یہ میرا چہرہ ہے، تمہارا نہیں۔ دانی منہ پر انگلی رکھتی ہوئی بولی، تم پوری کی پوری میری ہو تو یہ چہرہ میرا کیوں نہیں؟ اچھا جاؤ تم رکھ لو، مجھے کرکٹ کھیلنی ہے۔ میڈم، آپ کے شوہر تو کھیل نہیں سکتے۔ وہ شانے اچکاتا ہوا بولا، تو آپ کی بیگم تو کھیل سکتی ہے نا؟ دانی اسی کے انداز میں بولی، اکیلی کھیلو گی؟ یہ جو نیچے اتنی فوج تیار کر رکھی ہے، جنگ کروانی ہے کیا ان سے؟ آہل خاموش ہو گیا۔ تمہارے سامنے کھیلوں گی، وہ بول کروائیں گے بس۔ دانی اس کی خاموشی کا مفہوم سمجھ کر بولی، ٹھیک ہے چلو۔ آہل موبائل جیب میں ڈالتا ہوا بولا، زبیر کی کوئی خبر؟ کیا کر رہا ہے آج کل؟ آہل رفیق کے ہمراہ کھڑا تھا۔ ریفائنری پھر سے سٹارٹ کرنے کا سوچ رہا ہے، اور اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آہل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ڈاکٹر قدسیہ، رفیق پتہ لگواؤ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں پچھلے 2 ماہ سے۔ جی سر، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹری سے اتنا پیسہ پاسبل نہیں۔ آہل نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ سامنے دانی بیٹ پکڑے کھیل رہی تھی۔ سر، بچوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ کیوں؟ آہل تعجب سے بولا۔ سر، حسین کہتا ہے کہ میں جاب کر رہا ہوں، خود کروں گا گھر کا سارا خرچ۔ بیوقوف ہے وہ، پورا گھر کیسے چلا سکتا ہے وہ؟ جی سر، میں نے بھی کہا، اسی باعث وہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے کہ آپ کی بات تو وہ ٹال نہیں سکتے۔ تم انہیں کہنا میں بلا رہا ہوں، خود بات کروں گا۔ آہل فائل کو دیکھتا ہوا بولا۔ دانی نے شاٹ ماری اور گیند سیدھا آہل کے منہ پر آ لگی۔ دانی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی جو اپنی ناک رگڑ رہا تھا۔ دانی نے بیٹ نیچے پھینکا اور بھاگ کر اس کے پاس آ گئی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا بال تمہیں لگ جائے گی۔ دانی اس کا ہاتھ اٹھا کر دیکھتی ہوئی بولی، اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ دانی ہچکچاتی ہوئی بولی۔ بس بہت ہو گیا، چلو اندر۔ کچھ لگا دوں میں یہاں؟ دانی اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ نہیں، ضرورت نہیں۔ تم مجھے کچھ نہیں کہو گے؟ دانی نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ کیا کہوں؟ وہ رک کر دانی کو دیکھنے لگا۔ جیسے سب کو مارتے ہو، 2-4 تھپڑ مار دیتے شاید۔ سب میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آہل جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ دانی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ بالکل عام سا شخص لگتا، جس کے لیے دانی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کیا ہوا؟ وہ دانی خاموش پا کر بولا۔ کچھ نہیں۔ دانی نفی میں سر ہلاتی چلنے لگی۔ دانی، تم روم میں رہنا، اب دوست ملنے آئیں گے مجھ سے، تو میں کیا انہیں باہر نکال دوں گی؟ نہیں، تمہیں کسی کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، جا کر پڑھائی کرو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ دانی شانے اچکاتی چلنے لگی۔ سنو، آہل نے اسے ٹوکا۔ ہاں؟ دانی چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا لاکٹ؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا۔ وہ اس کا لاک ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا، مجھے دینا، میں ٹھیک کروا دوں گا۔ دانی اچھا کہہ کر زینے چڑھنے لگی۔ آہل ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کب آئے گا۔ دانی آہل کی منتظر تھی۔ میشو بھی پتہ نہیں کہاں ہے، فون اٹھا ہی نہیں رہی۔ وہ کوفت سے بولی، آہل میں گھر کب جاؤں گی؟ آہل کے کمرے میں قدم رکھتے ہی دانی بول پڑی۔ آہل آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا کرنا ہے گھر جا کر؟ ڈانس۔ دانی تپ کر بولی، یہیں کر لو پھر۔ وہ اسٹڈی کھولتا ہوا بولا۔ اچھا، پھر باہر لے کر چلو مجھے۔ کیوں؟ آہل چہرہ موڑ کر بولا۔ کھانے کے لیے۔ تو گھر میں کھانا نہیں مل رہا تمہیں؟ وہ فائلز نکالتا ہوا بولا۔ صاف صاف کہو، کوئی بات بھی نہیں مانو گے؟ دانی سینے پر بازو باندھے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بولی۔ ٹھیک ہے، کہیں نہیں جانا، اب خاموشی سے چلی جاؤ۔ آہل کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ آہل، یہ کیا بات ہوئی؟ دانی، جب میں کام کر رہا ہوں تو مجھے تنگ مت کیا کرو۔ وہ فائل پر نظریں دوڑاتا ہوا بولا۔ مجھے بھوک لگی ہے، ابھی آ جائے گا کھانا، کمرے میں جاؤ تم۔ جاہل۔ دانی کوف سے بولتی چلی گئی۔ یہ پہلے کیوں نہیں معلوم ہوا مجھے؟ وہ صفحے الٹ پلٹ کر دیکھتا ہوا بولا۔ 1 گھنٹے بعد آہل اسٹڈی سے نکلا۔
ڈیٹ پر گئے تھے کیا؟ دانی تپ کر بولی۔ آج کھانا تم بناؤ گی؟ وہ دانی کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ تم بھی مذاق کرنے لگے ہو؟ میں بالکل سیریس ہوں، آہل سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ میں نے کبھی پانی بھی نہیں ابالا، تو آج ابال لینا، نو ایشو۔ نو ایشو، گیو می ٹیشو، دانی دانت نکالتی ہوئی بولی۔ آ جاؤ، آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ میں تو نہیں آ رہی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی تم۔ وہ دانت پیستا ہوا آگے آیا۔ کیا کرو گے؟ دانی اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بولی۔ بیڈ پر جاؤ، آہل اسے بازو سے پکڑتا ہوا بولا۔ کیوں؟ دانی اپنی بازو چھڑواتی ہوئی بولی۔ آہل نے لائٹ آف کر دی۔ آہل کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وٹ ربش، لائٹ آن کرو، دانی چلائی۔ تمہیں ایک بار اچھے سے سمجھا دوں۔ آہل بولتا ہوا چلنے لگا۔ آہل میں، کیا تم؟ آہل موبائل کی ٹارچ دانی پر مارتا ہوا بولا۔ کیا کرو گی تم بولو؟ آہل کے چہرے پر سختی عود آئی۔ دانی، 4 مہینے سے بھی کم ٹائم ہے، دانی دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ میں کھانا بناؤں گی، دانی مسکرا کر بولی۔ گڈ گرل، آہل اس کا منہ تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ دانی منہ چڑھاتی اس کے پیچھے چل دی۔ کیڑے مکوڑے کھلاؤں گی تمہیں، دانی آہل کو گھورتی ہوئی بولی جو شیلف پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ تم کیڑے مکوڑے کھاتی ہو؟ آہل محظوظ ہوا۔ نہیں، لیکن تمہارے لیے اسپیشل ڈش یہی بناؤں گی۔ آہل کہکا لگاتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ آہل میں نے کبھی چولہا بھی نہیں جلایا، دانی رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی۔ چولہا جلا کر دو میڈم کو، آہل کک کو اشارہ کرتا ہوا بولا جو حیران پریشان سا کھڑا تھا۔ جی سر، وہ کہتا ہوا چولہا جلانے لگا۔ دانی منہ کھولے آہل کو دیکھنے لگی۔ یہ لو، آج بھی تم نے چولہا نہیں جلایا، اب بناؤ۔ کیا بناؤں؟ دانی منہ بھسورتی ہوئی بولی۔ تمہیں معلوم ہوگا، میں تو کھانے کے لیے بیٹھا ہوں، آہل ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا۔ دانی سر جھٹکتی آگ کو دیکھنے لگی، سرخ شعلے اوپر آ رہے تھے۔ میم، کیا دوں آپ کو؟ مجھے چیتے کا گوشت لا کر دو۔ دانی کی بات پر آہل منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی روکنے کی صحیح کرنے لگا۔ کک منہ کھولے دانی کو دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر دانین حیات کچھ بنا رہی ہے تو دنیا کی انوکھی چیز بنائے گی، وہ تفاخر سے بولی۔ چکن نکال کر دو فریج سے، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ اگر چکن نکال کر دیا تو تمہیں کچا کھلاؤں گی میم، مجھے چیتے کا گوشت ہی چاہیے، دانی شیلف پر زور سے ہاتھ مارتی ہوئی بولی۔ دیوار کے ساتھ جو شیلف تھی، آہل اس پر بیٹھا تھا اور جس شیلف کے سامنے دانی کھڑی تھی وہ باورچی کے خانے کے وسط میں تھی۔ کہاں سے لا کر دوں؟ جنگل سے، اور کہاں سے؟ دانی گھور کر بولی۔ تم باہر جاؤ، آہل کک کو دیکھتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اب تم اپنی فضول حرکتوں پر مت آنا، دانی اس کا ارادہ بھانپ کر بولی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، آہل کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ تم اتنی معصوم قوم، دانی گھور کر بولی۔ کیا بناؤ گی تم؟ آہل اس کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ تمہارا سر، دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ کیا کہا؟ آہل کہہ کر ایک قدم آگے بڑھا تو دانی نے 2 قدم الٹے اٹھائے۔ تمہارے کان ایکسپائر ہو گئے ہیں کیا؟ نئے ڈلوا لو جا کر۔ مسز حیات، آپ چکن بنائیں گی یا نہیں؟ آہل دانی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ظاہر ہے چکن ہی بناؤں گی اب، تمہیں تو بنانے سے رہی، دانی منہ بھسور کر بولی۔ ویری گڈ، اینڈ یہ رہا چکن، آہل فریج سے نکالتا ہوا بولا۔ آہل، اس میں سے تو اسمیل آ رہی ہے، دانی گوشت کو سونگھتی ہوئی بولی۔ دانی ناک پر انگلی رکھے ہوئے تھی۔ ہاں تو کچا گوشت ہے، اسمیل تو آئے گی نا؟ آہل اس کی ناک سے انگلی اٹاتا ہوا بولا۔ میں پرفیوم لے کر آتی ہوں، ایسے تو میرا سانس بند ہو جائے گا، دانی سرمئی آنکھوں کو پورا کھولے ہوئے تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اسے ایسے ہی بناتے ہیں، اب جلدی کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی ہی بھوک لگی ہے تو کھا لو، سامنے پڑا ہے، میں تو 2 دن سے پہلے نہیں بنا سکتی، دانی ایک ہاتھ سے ناک پر انگلی رکھے دوسرے ہاتھ سے گوشت باؤل میں نکالنے لگی۔ آہل دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ آہل، یہ کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم، وہ شانے اچکاتا ہوا بولا۔ تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ تم چیف منسٹر ہو۔ میڈم، چیف منسٹر کا کام ملک سنبھالنا ہے، گھر نہیں۔ ہاں تو ملک بھی تو ایک ایک گھر سے مل کر بنتا ہے۔ بالکل فارغ ہو تم تو، دانی منہ بناتی چیزیں چیک کرنے لگی۔
پاس ہی آئی پیڈ پڑا تھا، ساتھ ساتھ ریسرچ کرتی جاتی۔ آہل کوکنگ جانتا تھا لیکن دانی کے سامنے جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ اگر تم نے یہ نہ کھایا تو میں تمہیں کھا جاؤں گی، دانی کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ نو پرابلم۔ یہ قورمہ بنایا ہے تم نے؟ آہل سالن کو دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، نورما کو بنایا ہے، سیکنڈ ایئر کی بک میں پڑھا ہوگا نا۔ بٹن بٹن، فرسٹ لیسن، دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ اچھا۔ آہل لب دبائے سالن ڈالنے لگا۔ دانی 50-50 ہے، بیکار اتنا کہ کھایا نہیں جا سکتا، لیکن تمہاری شکل دیکھ کر کھا سکتا ہوں۔ کیوں؟ میری شکل سے ٹیسٹ چھلک رہا ہے کیا، جو تمہیں پھر یہ سالن کھانے لائق لگے گا؟ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ آہل اسے رنگ گھماتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ میرا دل نہیں کر رہا، دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ دل کیوں نہیں کر رہا؟ اگر اپنے کھانے کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو کک نے بھی کھانا بنایا ہے، تم وہ کھا لو۔ آہل فکر مندی سے بولا۔ نہیں، تم کھا لو، میں تھک گئی ہوں۔ دانی بال سمیٹتی ہوئی چلنے لگی۔ اس لڑکی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ دانی سو کر اٹھی تو آہل اس کے بغل میں بیٹھا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ آہل چہرہ موڑ کر بولا۔ ہاں، دانی جمائی لیتی ہوئی بولی۔ دانی آہل کے بازو سے ٹیک لگا کر موبائل چیک کرنے لگی۔ آہل اس کی خوشگوار تبدیلی پر جہاں حیران تھا وہاں خوش بھی۔ آہل، مجھے میچ دیکھنے جانا ہے، دانی میشو کو جواب دیتی ہوئی بولی۔ کہاں؟ آہل کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ دبئی، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کہیں نہیں جانا تم نے؟ آہل بے لچک لہجے میں بولا۔ پلیز، مجھے بہت شوق ہے۔ تم پہلے بھی تو گئی تھی۔ ہاں، لیکن تب فوراً واپس آ گئی تھی، یہ بھی معلوم ہوگا تمہیں۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں، لیکن اکیلی نہیں۔ آہل، 3 لوگ اکیلے کیسے ہوتے ہیں، مجھے بتاؤ۔ دانی ابھی تک اس کے بازو سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ میرے پاس ٹائم ہوا تو تمہیں لے جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ دانی خاموش ہو گئی، موبائل بند کر کے اپنے اوپر رکھ لیا اور سوچنے لگی۔ جیسا جلاد یہ ہے، میشو اور ارحم کے ساتھ کبھی جانے نہیں دے گا۔ میں نے تو میچ دیکھنا ہے، پھر اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ دانی لب کاٹتی سوچ رہی تھی۔ سوچ لیا؟ تم کیا جن ہو؟ دانی اس کی جانب رخ موڑتی حیرت سے بولی۔ نہیں، میں بس اپنی دانی کو جانتا ہوں۔ جس دن جانا ہو مجھے بتا دینا، تمہارا آئی ڈی کارڈ بھی بنانا پڑے گا۔ کیوں؟ دانی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھ سے نکاح ہوا ہے تمہارا، شادی کے بعد لڑکی کا آئی ڈی کارڈ دوبارہ بنتا ہے، تمہیں سب کچھ معلوم ہوتا۔ اچھا، مجھے اپنا فون دو۔ کیوں؟ آہل کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ دو تو صحیح، دانی اس کی شرٹ کھینچتی ہوئی بولی۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ کچھ توڑنے کا دل کر رہا ہے۔ دانی تنگ مت کرو، میں کام کر رہا ہوں۔ آہل اپنی بازو سے اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا۔ تم ہو ہی جاہل حیات، کھا نہیں جاؤں گی تمہارا فون۔ دانی منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ جنگلی بلی خفا ہو گئی ہے۔ تمہیں کیا؟ اچھا یہ لو، لیکن تم کیا کرو گی میرے فون کا؟ آہل اس کی گود میں فون رکھتا ہوا بولا۔ سب کچھ ان لاک کرو۔ دانی آہل کی جانب رخ موڑ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ آہل اسے دیکھ کر مسکرانے لگا تو ڈمپل پھر سے اود آیا۔ خود لگاؤ پاسورڈ۔ دانی منہ پر انگلی رکھے سوچنے لگی، پھر دانی لکھ کر انٹر کیا۔ دانی مبہوت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ دیکھ لو جو دیکھنا ہے۔ دانی نے گیلری کھولی تو اپنی بصارت پر یقین نہ آیا۔ دانی بے اعتنائی سے آہل کو دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو۔ آہل کی نظریں اسکرین پر تھیں۔ چور؟ میری پکس چوری کی ہیں تم نے؟ دانی اپنی ڈھیروں تصویریں دیکھ کر بولی۔ چوری تو نہیں کی، بس لے لیں کسی طریقے سے، وہ چوری ہی ہوتی ہے۔ دانی مسکراتی ہوئی اپنی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اچھا جی، آہل نے کہہ کر بات ختم کی۔ وال پیپر تو کمال کا ہے، دانی پسندیدگی سے بولی، جو کہ اسی کی تصویر تھی۔ یہ میری فیورٹ ہے۔ بولتے بولتے آہل کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رینگ گئی، اور میں بے اختیار دانی کے لبوں سے پھسلا۔ یہ ایک مسٹری ہے۔ کیا؟ دانی لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتی ہوئی بولی۔ کہ تم میرے لیے کیا ہو، تمہیں یہ مسٹری سالو کرنی ہے۔ آہل اس کی ناک چھیڑتا ہوا بولا۔ تم عجیب نہیں، بہت عجیب ہو، اور یہ مسٹری دنیا کی مشکل ترین مسٹری ہوگی۔ تو کیا دانی حیات اسے حل کرنا پسند نہیں کرے گی؟ چیلنج؟ دانی اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ڈن، جو مانگو گی دوں گا، سالو اٹ، آہل کہہ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین اوپر کی اور کام کرنے لگا۔ دانی پھر سے اس کا موبائل دیکھنے لگی۔ انم کا نمبر کیا کر رہا ہے آہل کے پاس؟
دانی کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ دانی تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ہاں تم رونی کو بولو یہاں لے آئے کھانا۔ دانی اس کی میل چیک کرنے لگی۔ میسیجز پر لاک تھا جو کہ دانی کے نام سے نہیں کھلا۔ میسیجز کا پاسورڈ کیا ہے؟ دانی چہرہ اٹھا کر بولی۔ تمہارا وہاں کوئی کام نہیں، آہل سرد مہری سے بولا۔ مجھے کھول کر دو۔ دانی نے فون اس کے سامنے کیا۔ تھینک یو، آپ چیک کر چکی ہیں، مزید اب ضرورت نہیں، آہل نے کہہ کر فون جیب میں ڈال لیا۔ بدتمیز حیات، دانی کہہ کر بیڈ سے اتر گئی۔ آہل مسکراتا ہوا دانی کو دیکھنے لگا۔